بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جنسی بے راہ روی اور انارکی کا یہ عالم ہے کہ ہم جنسی یعنی مرد اور عورتوں کا خلاف فطرت خواہش رانی کرنا، اس کو باقاعدہ قانونی شکل دینے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ چند ماہ قبل ہندوستان کی عدالت عدلیہ نے اس منحوس عمل کو سند جواز عطا کرنے کا مکروہ فیصلہ کیا، جس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہم جنسی ایسا غلیظ اور مکروہ عمل ہے کہ انسان تو انسان، عام جانور بھی اس بدترین عمل کے قریب نہیں جاتے۔ مشہور محدث امام محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں سے بھی سوائے گدھے اور خنزیر کے کوئی جانور قوم لوط والا عمل نہیں کرتا، لیکن آج اپنے آپ کو مہذب اور انسانیت کے ٹھیکیدار قرار دینے والی یورپین قومیں اس عمل بد کی نہ صرف تائید کر رہی ہیں بلکہ اس خلاف فطرت تعلق کو قانونی شکل دینے پر تمام ممالک کو مختلف انداز سے مجبور کر رہی ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ بے غیرت اور بے ضمیر مغرب زدہ میڈیا نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمل کی برائی ظاہر کر دے تو اس کے خلاف ہی مباحثے اور تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بدترین جرم کا دنیا میں سب سے پہلے قوم لوط نے ارتکاب کیا تھا۔ یہ قوم اردن کے مشرقی جانب بحر میت کے کنارے سدوم وغیرہ شہروں میں آباد تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کے حالات کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ پوری کی پوری قوم شرک و کفر کے ساتھ ساتھ ہم جنسی کے گندے اور فطرت اور خلاف فطرت عمل میں مبتلا ہے، بلکہ اس غلیظ عمل کی موجب بھی ہے کہ اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں اس برائی کا وجود نہ تھا۔ شیطان لعین نے سب سے پہلے سدوم کے لوگوں کو ہی یہ گندی راہ سجائی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحتیں فرمائی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ان کے ناصحانہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ کہ ہم نے لوط کو بھیجا جب کہا اس نے اپنی قوم سے کہ کیا تم اس بے حیائی کے کام کو کرتے ہو جس کو تم سے پہلے سارے عالم میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر شہوت کے مارے دوڑتے ہو، یقیناً تم لوگ حد سے آگے گزرنے والے ہو۔ اور سورہ شعراء میں ارشاد ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ کیا تم دنیا کے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو اپنی بیویوں کو جو تمہارے رب نے تمہارے واسطے ہی بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ بھی مختلف انداز میں حضرت لوط علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ لوگ ایسے خبیث الفطرت تھے کہ مان کر نہیں دیے، بلکہ الٹے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے اور انہیں اپنے علاقے سے نکال دینے کی دھمکیاں دینے لگے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ کہ اس قوم نے یہی جواب دیا کہ ان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بہت پاکیزہ، یہ لوگ بہت پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ لوگ بڑی جسارت
اور ڈھٹائی کے ساتھ یہی کہتے کہ وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس سے تم ڈراتے ہو۔ قرآن پاک میں ذکر ہے فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین۔ پھر ان کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب نازل کرا دیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ اس قوم کی پے در پہ شرارتوں اور خباثتوں سے تنگ آ کر بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کے مقدس ہاتھ فریاد کے لیے بارگاہ خداوندی میں اٹھ گئے اور ارشاد ہوا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان شریر لوگوں پر میری مدد فرمائیے۔ یہ فریاد بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور اس منحوس و ملعون قوم کو سبق سکھانے کا خدائی فیصلہ کر لیا گیا، اور اس کا انجام دینے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت صدوم کے لیے روانہ ہوئی، جس نے بحکم خداوندی اپنی مہم پر جاتے ہوئے ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور انہیں بڑھاپے میں اسحاق نام کے ایک صاحبزادے کی بشارت سنائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے۔ پھر یہ فرشتے خوبصورت اور بے ریش نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر پہنچے۔ خوب رو نوجوانوں کی خبر ملتے ہی اس شہوت پرست قوم کی خباثت نے انگڑائی لی اور آبرو باختہ افراد کا ایک ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کی رہائش گاہ پر چڑھا دوڑا۔ یہ وقت حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بڑی تنگی و مشقت کا تھا۔ مہمانوں کی بے عزتی کے تصور سے ان کی پریشانی ناقابل بیان تھی، اور اس دیار غیر میں ان نازک حالات میں اپنی بے کسی کا بھی بڑا احساس تھا۔ چنانچہ آپ نے ان اوباشوں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، حتیٰ کہ اپنے فعل بد سے باز آنے اور اپنی روش درست کرنے کی شرط پر اپنی صاحب زادیوں کا ان میں سے ہم کفو افراد سے رشتہ کر دینے تک کی پیشکش فرما دی، مگر انہیں باز نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ باز آئے۔ پوری ڈھٹائی سے کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خباثت اور گستاخی کی آخری حد تھی۔ بالآخر ان خبیثوں کی مسلسل شرارت اور حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خداوندی اپنے بازو کو ان ہوس پرستوں پر کھینچ کر مارا، جس سے وہ سب کے سب اوندھے ہو گئے۔ اسی کو قرآن کریم میں اس آیت میں بیان کیا گیا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَالنُّذُرِ، اور اس کے مہمانوں کو لینے کا مطالبہ کرنے لگے، پھر ہم نے ان کی آنکھیں ملیامٹ کر دی، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرنا۔ نیز فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم کوئی انسان نہیں ہیں بلکہ آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ خبیث آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اب ان لوگوں پر بڑا عذاب آنا ہی چاہتا ہے، لہذا آپ رات ہی میں صبح ہونے سے پہلے اپنے لوگوں کو لے کر اس علاقے سے فوراً نکل جائیے، اور جاتے وقت کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ انہی میں رہ جائے گا۔ چنانچہ پیچھے رہ جانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی وہ کافرہ بیوی بھی تھی جس نے فرشتوں کی آمد کی اطلاع اوباشوں کو دی تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی اس قوم پر جو اندوہناک عذاب آیا ہے اس کی منظر کشی قرآن پاک میں اس طرح کی گئی ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے وہ بستی اوپر کی نیچے کر ڈالی، اور ہم نے اس پر کنکر کے پتھر بتہ برسا دیے۔ وہ سب پتھر تیرے رب کے پاس سے نشان زدہ تھے، ان پر عذاب کی خاص علامت تھی، اور اس طرح کا عذاب ایسے ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ تفسیر روایت میں ہے کہ قوم لوط کئی شہروں میں آباد تھی،
ہر شہد کی آبادی تقریباً 1,00,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ان سب بستیوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری زمین وغیرہ سمیت اوپر اٹھایا اور اسے آسمان تک لے گئے کہ آسمان والوں نے ان بستیوں کے جانوروں تک کی آوازیں اپنے کانوں سے سنی، پھر وہیں سے ان بستیوں کو الٹ کر زمین پر پٹخ دیا اور ساتھ میں نشان زدہ پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو کچل دیا گیا، حتیٰ کہ اس قوم کے جو افراد دنیا میں ادھر ادھر گئے ہوئے تھے ان پر بھی پتھر کی بارش کر کے ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا اس میں عذاب کی تقریباً تمام شکلیں بیک وقت جمع کر دی گئی تھی۔ اس میں اوباشوں کی آنکھوں کا اندھا ہو جانا، پھر زلزلے کا آنا، زمین کا دھسنا اور الٹنا بھی ہے، اور پتھروں کی بارش کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈبونا کا بھی عذاب یہاں جمع ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک کس قدر قابل لعنت اور لائق غضب و عذاب ہے۔ اللہم حفظنا من۔ اس منحوس عمل کی احادیث شریفہ میں نہایت سخت مذمت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اخوف ما اخاف على امتی او على هذه الامت عمل قوم لوط۔ ان بدترین چیزوں میں جن کا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ اللہ کی پھٹکار ہے اس شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اور سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا كَثُرَ اللُّوطِيَّةُ رَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدَهُ عَنِ الْخَلْقِ فَلَا يُنَالِ فِي أَيِّ وَادٍ هَلَكُوا۔ کہ جب لوط لواطت کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی مخلوق سے اپنی حفاظت اور نصرت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر یہ پرواہ نہیں فرماتے کہ یہ لوگ کس وادی میں جا کر ہلاک ہوں گے۔ نیز سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعۃ یصبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ۔ قلت من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال المتشبہون من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال والذی یأتی البہیمة والذی یأتی الرجال۔ 4 طرح کے لوگ اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی میں شام کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد، نمبر 2 مردوں سے مشابہت رکھنے والی عورتیں، نمبر 3 وہ شخص جو جانور سے اپنی خواہش پوری کرے، نمبر 4 اور وہ شخص جو مردوں سے شہوت رانی کرے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو شخص کسی مرد یا عورت کے پیچھے راستے کی طرف سے شہوت پوری کرتا ہے۔ ان احادیث شریفہ سے مذکورہ عمل بد کی شناعت کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل دنیا و آخرت میں تباہی و بربادی اور بدترین ذلت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو اس سے محفوظ رکھے۔ تجربہ اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ لواطت یا دیگر فواحش کے عادی اشخاص دنیا ہی میں اپنی بدعملیوں کے اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا ناجائز تعلق رکھنے والوں کے درمیان عموماً انجام کار سخت نفرت ہو جاتی ہے اور دونوں کی زندگی نہایت تنگ اور اجیرن بن جاتی ہے اور وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔
فواحش کی وجہ سے دل سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں اور عبادت کی لذت سے انسان قطعاً محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے چہرے پر سیاہی اور بے رونقی چھا جاتی ہے، اس کے دینی و دنیاوی ہر طرح کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور مبغوض قرار پاتا ہے۔ عموماً ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص خیر کی توفیق اور دینی خدمات کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائیاں برسر عام کی جانے لگیں تو ان پر طاعون اور ایسے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں کبھی نام بھی نہ سنا گیا ہو۔ اس حدیث کی صداقت آج بالکل عیاں ہے۔ بے حیائیوں اور بدکاریوں سے بھرپور مغربی اور مشرقی معاشرے میں ایسے خطرناک اور لا علاج بدترین امراض جنم لے چکے ہیں جن کا اس سے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا گیا تھا، اور میڈیکل سائنس کی ہزار ترقیوں کے باوجود ابھی تک ان جان لیوا بیماریوں کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو پایا ہے۔ جیسا کہ آج ہر طرف ایڈز نامی بیماری کا شور ہے، پوری دنیا اس کے تصور ہی سے سہمی ہوئی ہے۔ تمام طرح کی طبی تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بیماری غلط اور خلاف فطرت جنسی تعلقات کی وجہ سے ہی وجود میں آتی ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ سب بے سود ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ بیماری برابر روز افزوں ہے۔ اقوام متحدہ کا محکمہ صحت کروڑوں ڈالر ایڈز بچاؤ مہم پر خرچ کر رہا ہے، مگر اہل دنیا کی پست فکری اور ہوس پرستی پر ہنسی آتی ہے کہ وہ اس امراض کے بچاؤ کے لیے فطری اور مؤثر طریقہ فواحش سے کلی اجتناب اپنانے کے بجائے اپنی بدنیتی کی بنا پر صرف محفوظ جنسی عمل یعنی مانع حمل اشیاء کی تشہیر کی مہم چلائے ہوئے ہیں، جو ان امراض میں اضافے کا سبب تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے امراض پر لوک لگانے کی بات سوچنا ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ فیا للعجب، آج نہایت بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ نئی عمر کے بچے اور بچیوں اور کالجوں کے طلباء اور طالبات کے سامنے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کی بنا پر شہوانی جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، اور گویا کہ نوجوانوں کو مانع حمل چیزوں کے استعمال کے ساتھ ناجائز جنسی تعلقات بنانے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اس مرض کے خاتمے کا تصور ہی فضول ہے۔ اگر معاشرے میں بے حیائیاں، فواحش اور ناجائز جنسی تعلقات کا چلن رہے گا تو ایسے جان لیوا اور ناقابل علاج امراض حدیث بالا کی پیش گوئی کے مطابق یقیناً پائے جاتے رہیں گے، اور دنیا اس عذاب سے ہرگز محفوظ نہ رہ سکے گی۔ اسی بنا پر جسمانی صحت مندی، معاشرتی سکون اور ذہنی یکسوئی کے حصول کا واحد راستہ یہی ہے کہ فواحش کے تمام سوراخوں کو بند کیا جائے، اور ڈھکی چھپی اور ظاہری بے حیائیوں کو بدترین جرم قرار دے کر معاشرے سے ان کی جڑوں کو کھیڑ دیا جائے۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس طرح کی مشکلات کا حل صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی مضمر ہے۔ ان سے قطع نظر کر کے جو بھی مہم چلائی جائے گی اس کے لیے بہرحال ناکامی ہی مقدر ہوگی، جس کا آج ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جس طرح مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنی منکوحہ بیوی سے خلاف فطرت طریقے پر انتفاع بھی حرام ہے۔
قرآن پاک میں اس کی ممانعت کی طرف اشارات موجود ہیں، جبکہ سرور عالم محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نصیحت اور رہنمائی کا حق ادا فرماتے ہوئے بہت وضاحت کے ساتھ اس عمل سے روکا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحیوا فإن اللہ لا یستحیی من الحق ولا تأتوا النساء فی ادبارہن، شرم و حیا کرو کیونکہ اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، اور عورتوں کے پاس ان کے پیچھے کے راستے میں مت جایا کرو۔ سیدنا حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الذین یأتون النساء فی محاشہن، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو عورتوں کی گندگی کی جگہوں میں جاتے ہیں۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی النساء فی اعجازہن فقد کفر، جو عورتوں کے پیچھے کے راستے میں جماع کرے اس نے کفر کا ارتکاب کیا، یعنی کافروں جیسا عمل کیا۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ جو شخص حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرے یا اس کے پیچھے کے راستے سے خواہش پوری کرے یا کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا۔ مذکورہ تمام روایات پوری امت کی تنبیہ کے لیے کافی ہیں، بالخصوص آج کل انٹرنیٹ وغیرہ آلات کے ذریعے جو بےہودہ مناظر عام کیے جا رہے ہیں اور انسانی اخلاق کے بجائے شیطانی اور حیوانی اعمال کا رواج دینے میں طاغوتی طاقتیں سرگرم ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے کو شہوت کا غلام نہ بنائے بلکہ انسانیت و شرافت کا معیار ہر حالت میں برقرار رکھے۔ ہم جنسی اور فواہش سے بچنے کے لیے وہ تمام دروازے بند کرنے ضروری ہیں جو اس منحوس عمل تک پہنچانے ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ بے ریش نو عمر بچوں کے ساتھ نظر بازی، تنہائی اور اختلاط سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، کیونکہ اس بیماری بلکہ سبھی فواحش کی ابتدا بد نظری ہی سے ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، ہر فحش حادثے کی ابتدا بد نظری سے ہی ہوتی ہے اور بڑی آگ چھوٹی سی چنگاری ہی سے لگا کرتی ہے۔ والمرء ما دام ذا عین یلقبها، اور جب تک آدمی دیکھنے اور بہکنے والی آنکھ کا مالک رہتا ہے، فی اعین العین موقوف علی الخطر، وہ ہر خطرے کی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ کم نظرۃ فعلت فی قلب صاحبها فعل السہام فلا قوس ولا وتر، کتنی ہی نظریں آدمی کے دل میں بغیر تانت اور کمان کے تیر کا کام کرتی ہیں۔ یسر ناظرہ ما ضر خاطرہ لا مرحبا بسور عاد بسرور عاد بضرر، دیکھنے والا ایسے منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جس سے اس کے دل کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایسی خوشی میں کوئی مبارکبادی نہیں ہے جو انسان لے کر لوٹے۔ خلاصہ یہ کہ بد نظری سے ہر حال میں احتیاط لازم ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب عبد القیس کے لوگ وفد بنا کر آئے تو ان میں ایک خوبصورت بیریش نوجوان بھی تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا تاکہ اس پر نظر نہ پڑے۔ اور بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندار عبادت گزار نوجوانوں کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے سے بھی بڑا دشمن اور نقصان دہ وہ امرد لڑکا ہے جو اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ حضرت حسن ابن ذکوان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مالداروں کے بچوں کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا نہ کرو،
اس لیے کہ ان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کا فتنہ کنواری عورتوں سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ عورتیں تو کسی صورت میں حلال ہو سکتی ہیں لیکن لڑکوں میں حلت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری حمام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک خوبصورت لڑکا بھی آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے باہر نکالو، کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے مگر لڑکوں کے ساتھ 10 سے زائد شیطان ہوتے ہیں۔ ابتدا ہی سے بچوں کو بری عادتوں سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے کہ چھوٹے بچے بالخصوص تنہائی کے اوقات بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گزاریں۔ اسی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو ان سب کے بستر علیحدہ کر دینے چاہیے۔ ان حکمت آمیز ہدایت پر عمل کر کے ہی امت کو ایسی باتوں سے یقیناً بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری نسلوں کو ہر قسم کے اخلاقی امراض سے محفوظ رکھے۔ بدکاری اور دیگر کبیرہ گناہوں کے تذکرے کے بعد بطور تنبیہ آگے یہ ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یعنی جو کوئی مذکورہ اعمال یعنی شرک، قتل اور زنا کا مرتکب ہوگا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، تو وہ اثام یعنی جہنم کی ہولناک وادی میں جا پڑے گا، یخلد ویخلد فیہ مہانا، اس کو قیامت کے دن کئی گنا عذاب ہوگا اور اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ اس لیے جو شخص آخرت میں ذلت و رسوائی اور عذاب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے بہرحال ایسے گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جلد از جلد توبہ و استغفار کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔